بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال وماذا يا رسول الله؟ قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ احمد. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایمان میں سب سے افضل درجہ کیا ہے؟ یعنی کس شخص کا ایمان سب سے بہتر کہلاتا ہے؟ ایمان میں سب سے اعلیٰ اور بلند درجہ کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تحب للہ وتبغض للہ، کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ یہ ہے کہ آپ محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، اور اگر کسی سے نفرت ہو تو محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ تمہاری محبت اور تمہاری نفرت بھی اللہ کے دین کے تابع ہو. یہ فطرتی چیز ہے کہ انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے. جب آدمی کے ساتھ کوئی شخص بھلا کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو آدمی کو اس سے محبت ہوتی ہے، یا کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے مال کی وجہ سے، کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے جمال کی وجہ سے، اور کسی سے محبت ہوتی ہے نوال اور عطا کی وجہ سے. یعنی محبت کے تین اسباب ہیں. یا تو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کی عطایا اور نوازشوں کی وجہ سے، کہ وہ آپ کو عطا کر رہا ہے، وہ دے رہا ہے، اس لیے آدمی محبت کرتا ہے. اور یا آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کسی کمال کی وجہ سے. تو یہ اسباب ہیں محبت کے. لیکن اسلام نے ہمیں محبت کی ایک حد بتائی ہے کہ کسی سے محبت اس طرح سے نہ کرو کہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہو. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں آپ محبت کو روک دو، گویا کہ آپ کی محبت اللہ کے حکم کے تابع ہو، گویا کہ آپ کی یہ فطرتی محبت اللہ پاک کے حکم کے تابع ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تابع ہو. اور جب کسی سے نفرت ہوتی ہے، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، کسی نے آپ کے خلاف کچھ بول دیا، کسی کوئی سامنے آیا اس پر غصہ آ گیا، آپ کو کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، غصہ آ گیا، تو جب غصہ آتا ہے تو غصہ نفرت لے کے آتا ہے. نفرت کتنی کرنی چاہیے، کس حد تک کرنی چاہیے؟ شریعت نے نفرت کی بھی ایک حد مقرر کی ہے، اس سے آگے مت جاؤ، کہ تمہاری نفرت محض اللہ کی رضا کے لیے ہو. ایک آدمی کو سمجھانے کے باوجود وہ رائے راست پر نہیں آیا، آپ کی بات نہیں سنتا، تو کچھ وقت کے لیے اس سے لا تعلقی، کچھ وقت کے لیے اس سے پیچھے ہو جانا، کچھ وقت کے لیے آدمی اس کو اپنے چہرے سے جدا کر دے، الگ کر دے، اتنی نفرت کی اجازت ہے. لیکن یہ نفرت جائز نہیں ہے کہ جو آدمی اپنے دل میں مسلسل نفرت پال رہا ہو اور ہر جگہ اس کے خلاف باتیں کہہ رہا ہو، ہر جگہ اس کے خلاف غیبتیں کر رہا ہو، ہر جگہ اس کی برائی کر رہا ہو. یہ نفرت پھر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. تو اپنی فطرتی تقاضوں کو، جو فطرت ہے، نفرت فطرت ہے، محبت فطرت ہے، اس فطرت کو بھی شریعت کے مطابق لے کے آؤ گے تو کمال ایمان اس کا نام ہے، کمال اخلاق اس کا نام ہے، کہ اپنی فطرت بھی، جو فطرتی امر ہے محبت کرنا اور نفرت کرنا، وہ بھی شریعت کے تابع ہو. محبت میں حد سے تجاوز نہ ہو کہ اس کی ہر بری بات بھی اچھی لگنے لگ جائے، اور نفرت میں بھی حد سے تجاوز نہ ہو کہ اس کی اچھی بات بھی آدمی کو بری لگنے لگ جائے، اور اس کی کامیابی بھی آدمی کو چبھنے لگ جائے کہ یہ کیوں کامیاب ہو رہا ہے، اور اس کی خوشی بھی آدمی کو بری لگنے لگ جائے کہ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے. تو یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف ہے.
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے ایمان میں کمال ایسے آئے گا وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مسلسل استعمال کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ کا نام ہو، جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کا نام ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس سے محبت ہوتی ہے دل میں دماغ میں وہی ہوتا ہے، تصور میں وہی ہوتا ہے۔ رات کو بستر میں جاگ آئے سب سے پہلے کون یاد آتا ہے؟ اگر اللہ یاد آئے تو نشانی ہے کہ اللہ کی محبت دل میں اللہ کی یاد ہے۔ اٹھنے میں سب سے پہلے اللہ یاد آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ یاد آیا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل میں اللہ کی محبت۔ اور اگر اٹھتے ہی سب سے پہلے دنیا کا کام یاد آیا، کوئی اور یاد آیا، سب سے پہلے موبائل دیکھا، کس کی کال آئی، کیا ہے، یہ کیا چیز ہے کہ دل اللہ پاک کی محبت سے خالی ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھو۔ اور پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد اور کیا عمل ہے کہ جس سے میرے ایمان میں کمال پیدا ہو؟ بڑے عجیب لوگ تھے، یعنی ایمان مکمل انہیں حاصل تھا، لیکن مکمل ایمان کے حصول کے بعد اپنے ایمان کو چار چاند لگانے کے لیے، ایمان کو اور اچھا کرنے کے لیے کیا کریں؟ آپ نے گھر بنایا اور گھر میں آپ نے رنگ روغن کر دیا اور ساری ضروریات آپ نے پوری کر دی۔ ایک سمجھدار آدمی کو آپ لے آئے گھر میں اور اس سے آپ نے کہا کہ بھئی یہ میں نے گھر بنایا، بتاؤ مزید کیا چیز سے یہاں ضرورت ہے، اور کیا کروں کہ میرا گھر اچھا لگے، اور کیا کروں کہ میری یہ شے اچھی لگنے لگ جائے۔ تو وہ سمجھدار کوئی بھی آپ کو رائے دے رہا ہے۔ اسی طرح سے معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں کہ میرا ایمان تو پورا ہو گیا، جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ایسا ایمان ہے، لیکن مزید ایمان میں نکھار کیسے پیدا کروں اور ایمان میں خوبصورتی کیسے لاؤں؟ دیکھو آخرت کے سوال کیا کرتے تھے، ایسے سوال کرتے تھے جس سے ایمان میں اضافہ ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ایک اور کام کر لو، ان تحب للناس ما تحب لنفسک، کہ لوگوں کے لیے بھی وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، اور لوگوں کے لیے بھی وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ اپنا معیار الگ، لوگوں کا معیار الگ۔ اپنی عزت چاہتا ہے تو دوسروں کی بھی عزت چاہنی چاہیے۔ اپنے آپ کو بے عزت کرنا نہیں چاہتا، اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں دیکھ سکتا، تو دوسرا بھی انسان ہے، اس کی ذلت اور رسوائی بھی آدمی نہ گوارا کرے۔ یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں کہ انسان کی زندگی اس طرح سے ہو جائے کہ اس کی زندگی میں اپنے اور پرائے سب برابر ہو جائے، اس طرح سے معیار ہو کہ جس طرح سے اخلاص اپنی ذات کے ساتھ ہے اسی طرح سے دوسرے کے ساتھ بھی اخلاص ہو۔ اپنا نفع چاہتے ہو دوسروں کا بھی نفع چاہو، اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہو تو دوسروں کو بھی نقصان سے بچاؤ، یہ کمال اخلاق ہیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایمان میں کمال کیسے آئے گا، کس طرح سے آئے گا، سب سے بڑھیا ایمان اور بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تمہاری محبت اللہ کے لیے، تمہاری نفرت اللہ کے لیے۔ نمبر 2 اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھا کرو، اور نمبر 3 اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کیا کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور ان کے لیے بھی وہی ناپسند کیا کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔